بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں نے بتایا آپ کو کہ نماز میں جو 5 ٹائم ڈیلی پڑھی جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو ورڈ بولا جاتا ہے وہ ہے اللہ اکبر، یعنی مور دین 300 ٹائمس اللہ اکبر کا ورڈ نمازوں میں مور دین 300 ٹائمس پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے گاڈ از گریٹ، گاڈ از گریٹ۔ دیکھیے ہر بات میں کچھ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، ہر بات میں کوئی بھی بات ہو تو جو سینٹینس آپ بولتے ہیں ساری بات اسی کے اندر نہیں آتی، کچھ چیز انڈرسٹوڈ رہتی ہے۔ یہ ایک پرنسپل ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں گاڈ از گریٹ تو اس میں ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے، وہ کیا؟ آئی ایم ناٹ گریٹ۔ اگر اپنے آپ کو بھی بڑا مانتے رہیں آپ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے خدا کو نہیں بڑا مانا۔ جب بھی 2 لائنیں ہیں آپ کہیں کہ یہ لائن بڑی ہے، اس کا مطلب یہ کہ دوسری لائن چھوٹی ہے۔ اگر چھوٹی لائن کو بھی آپ بڑا مانتے رہیں تو آپ نے بڑی لائن کو بھی بڑا نہیں مانا۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ گاڈ از گریٹ تو اس میں اپنے آپ یہ بات انکلوڈڈ ہے کہ آئی ایم ناٹ گریٹ۔ اس سے ہمیں ایک کرائیٹیرین ملا، ہاؤ ٹو جج دا ٹرو اسپرٹ آف نماز۔ ایک آدمی جو نماز پڑھتا ہے، اور آج کل تو کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جیسا کہ میں نے ایک حدیث سنائی آپ کو کہ کسی کی نماز کو دیکھ کر پرافٹ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو میں آپ کو ایک کرائیٹیرین دیتا ہوں، بہت ہی کلیئر کٹ کرائیٹیرین۔ وہ کیا کہ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ از گریٹ اینڈ آئی ایم ناٹ گریٹ۔ ان ادر ورڈس اس کا مطلب کیا ہے؟ اسپرٹ آف ماڈسٹی، نماز انکلکیٹ کرتی ہے اسپرٹ آف ماڈسٹی کو، یعنی خدا کو بڑا مان کر اپنے آپ کو چھوٹا بنا لینا۔ یہ ہے کرائیٹیرین۔ کوئی بھی شخص جو آپ کو نماز پڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو اگر آپ پائیں کہ سچ مچ اس کے اندر ماڈسٹی ہے، آروگنس ختم ہو گیا ہے، ایگوئزم نہیں ہے اس کے اندر، تب سمجھیے کہ اس نے اسپرٹ والی نماز پڑھی۔ اور اگر نماز پڑھ کر بھی اس کے اندر آروگنس ہے، ایگوئزم ہے، تو اسے کہہ دیجئے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یعنی پروفیٹک لینگویج میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو نماز یا صلاۃ یا پریئر کسی آدمی کی، جو آدمی نماز پڑھتا ہو، اس کو جانچنے کا جو کرائیٹیرین ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ماڈسٹی کی اسپرٹ آئی ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کسی نماز پڑھنے والے کے اندر ماڈسٹی کی اسپرٹ نہ پائیں، وہ لڑتا جھگڑتا ہو، لڑتے جھگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھائی ایگوئسٹ ہونا۔ صرف ایگوئسٹ لوگ ہی آپ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ آروگنس کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی دوسرے کو اکنالج نہ کرے
وہ ایروگنٹ ہوتا ہے. تو جو آدمی کے اندر ایروگنس نہ جائے, ایگوئزم نہ جائے, لڑنا جھگڑنا نہ جائے, تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ پرافٹ نے جو کہا ہے وہ تو بار پر اپلائی ہو رہا ہے کہ ارجع فصل فإنک لم تصلی, جاؤ پھر سے نماز پڑھو کہ تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے. یہ ہے نماز کی اصل اسپرٹ. تو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی, آپ آگے کو لیجیے. جب ایک شخص نماز شروع کرتا ہے تو نماز میں کچھ دعائیں, کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں, کچھ قرآن کی آیتیں اور کچھ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. تو بس ساری باتوں کا یا ساری دعاؤں کا یا ساری آیتوں کا چرچا نہیں کروں گا اس وقت. سلیکٹڈ وے میں کچھ باتوں کا چرچا کروں گا کہ کس طرح وہ ریلیٹڈ ہے نماز کی اصل اسپرٹ سے. دیکھیے, ہر نماز میں قرآن کی ایک سورہ پڑھی جاتی ہے, ایک چیپٹر چھوٹا جو ہے, پہلا چیپٹر جو قرآن کا ہے, بالکل پہلا. قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ 114 چیپٹرس ہیں, کچھ چھوٹے کچھ بڑے. تو ایک بہت ہی چھوٹا سا چیپٹر ہے جو قرآن کا گویا پہلا چیپٹر ہے, وہ گویا قرآن کا پریفیس سمجھ لیجیے اس کو ہر نماز میں ضرور پڑھا جاتا ہے. ہر نماز میں. حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, کہ جو آدمی اس سورہ کو نماز میں نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں. اس کو کہتے ہیں الفاتحہ. تو اس کا جو پہلا سینٹنس ہے, دیکھیے کیا ہے, الحمد للہ رب العالمین. یعنی میں شکر کرتا ہوں اللہ کا جو مالک ہے سارے عالم کا. تو کیا پہلا جو لیسن ہے نماز کا وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر شکر کی اسپرٹ پیدا ہو, یعنی اکنالج کرنا. شکر کا مطلب ہے اکنالج کرنا. شکر کا مطلب ہے اکنالج کرنا. حدیث میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو آدمی انسان کو اکنالج نہیں کرے گا وہ خدا کو بھی اکنالج نہیں کرے گا. جو انسان کا شکر ادا نہ کرے وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. تو اکنالج کرنا یہ پہلی چیز ہے جو نماز میں سکھائی گئی. مذہبی زبان میں اس کو شکر کہتے ہیں, ریلیجیس لینگویج میں اسی کو شکر کہتے ہیں. شکر کیا ہے؟ شکر یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوٹھی موٹر ہو جائے, بڑا سا جاب مل جائے, بہت فیم مل جائے, آپ کو بہت پولیٹیکل پاور مل جائے تو آپ کہیں کہ خدا کا شکر ہے. نہیں, یہ میرے نزدیک جھوٹا شکر ہے. جھوٹا شکر کیوں ہے؟ سچا شکر صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں سارے انسان برابر ہوں. سارے انسان برابر ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ ثانیہ مرزا کو جو اچیومنٹ ملی تو اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے, تو سب کو تو نہیں ملے گی, وہ سب کو تو نہیں ملے گی. تو خدا کیسے ایسا کر سکتا ہے کہ ایک ایسا کرائیٹیرین مقرر کرے جو کچھ ہی لوگوں کو ملے؟ کیونکہ سب سے بڑا ریوارڈ جو ہے خدا کے ہاں وہ ہے شکر پر. شکر پر یعنی الحمدللہ جو ہے شکر, اس پر سب سے بڑا ریوارڈ ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا خدا ایسا کرے گا
کہ ایک ایسا پرنسپل بنائے جس میں 2-4 لوگوں ہی کو بڑا ریوارڈ ملنے والا ہو، اور لوگ جو ہیں ان کو کوئی ریوارڈ ہی نہیں ملے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. خدا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، سب کو، جسے ماں اپنے سب بچوں کو ایک نظر سے دیکھتی ہے. تو خدا نے جب یہ کہا کہ سب سے بڑا ریوارڈ ملے گا شکر پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک کے لیے وہ اچیویبل ہو. اگر ہر ایک کے لیے وہ اچیویبل نہ ہو تو وہ پھر خدا کی بات ہی نہیں ہوئی، وہ تو ڈسکرمنیشن آ گیا اس کے اندر. تو کوئی بھی ایسا انٹرپریشن شکر کا جس میں سارے لوگوں کے لیے وہ اچیویبل نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے. وہ اس لیے صحیح بات کیا ہے؟ شکر خدا کا کرنا اس چیز پر جو آلریڈی ہر ایک کو ملا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی مل جاتا ہے ہر ایک کو. مثلا آپ کا یہ باڈی، آپ کا یہ مائنڈ، آپ کی آنکھ، آپ کے باڈی میں ڈائجسٹو سسٹم، بولنے کی پاور، سننے کی پاور، انہی پر شکر کرنا ہے جو ہر ایک کو برابر ملا ہوا ہے، جنم ہی سے مل جاتا ہے. تو کیا شکر وہ ہے جو کیا جائے اس پر جو آلریڈی ہر ایک کو ملا ہوا ہے، وہ نہیں کہ جو کما کر آپ حاصل کرتے ہیں. پھر تو ہر آدمی بڑا شکر ادا نہیں کر سکتا. میں ایک قصہ عرض کروں. میں ایک بار سری نگر میں تھا، کشمیر میں. تو وہاں پر میری ایک اسپیچ تھی، وہ اوپن پلیس میں تھی، وہ کھلا میدان تھا. تو سامنے ہمیں ہمالیہ پہاڑ دکھائی دے رہا تھا، تو وہاں پر تھی. تو یہی بات چل رہی تھی، شکر کی بات. تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ شکر جو ہے وہ کیا چیز ہے. تو میں نے ایک سوال کیا. میں نے کہا کہ آنکھ جو ہے، صرف آنکھ ہی اتنی بڑی چیز ہے کہ جس پر شکر کرنے کے لیے آپ پر زبان نہیں، جو ہر ایک کو پیدا ہوتے ہی مل جاتی ہے. ادھر آدمی پیدا ہوا اور آنکھ لے کر آ گیا، کوئی کمائی کیے بغیر آنکھ مل گئی اس کو. تو میں نے کہا کہ اتنی بڑی چیز، آپ جانتے ہیں کہ آنکھ جو ہے آدمی کے پاس اگر نہ ہو تو ساری دنیا اندھیری ہو جائے. آپ آنکھ بند کر کے 5 منٹ کہیں کھڑے ہو جائیے تو یہ ساری دنیا آپ کے لیے اندھیری ہوگی، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوگی. ابھی میں یہاں آنکھ بند کر لوں تو یہاں نہ کوئی حال ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی یہاں پر کیمرہ ہے، کچھ بھی نہیں، سب ختم. تو کہا جاتا ہے کہ جو انفارمیشن ہم گیدر کرتے ہیں باہر سے، اس میں مور دین 80% آنکھ کے تھرو ہوتی ہے، آنکھ کے ذریعے ہوتی ہے، مور دین 80%. تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے، ایک سوال کیا میں نے آڈینس سے، یہ بتائیے کہ اگر ایک اینجل آتا ہے خدا کی طرف سے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہمالیہ جو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، یہ پورا کا پورا آپ کو گولڈن ماؤنٹین بنا کر دے دیا جائے گا، سونے کا پہاڑ. کنڈیشن صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی دونوں آنکھیں لے لی جائیں گی. گولڈن ماؤنٹین آپ کو ملے گا اس شرط پر، اس کنڈیشن پر کہ پھر آپ دیکھنے قابل نہیں ہوں گے، دونوں آنکھیں بطور پرائز کے لے لی جائیں گی. تو کیا آپ کو منظور ہوگا؟
تو ایک آدمی، ایک سینئر آدمی کھڑا ہوا، اس نے بڑی ہی درد کے ساتھ کہا کہ ایسے گولڈن ماؤنٹین کو لے کر ہم کیا کریں جس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس دو آنکھیں بھی نہ ہوں. ایسے سونے کے پہاڑ کو لے کر ہم کیا کریں جس کو دیکھنے کے لیے ہمارے دو آنکھیں بھی نہ ہوں. تو میں نے اس پر ایڈ کیا کہ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے. یہ دو آنکھیں جو خدا کی طرف سے ہم کو فری میں ملی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا یہ دو آنکھیں سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ دو آنکھیں سونے کے پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہیں. اس پر شکر کرنا ہے. شکر کے لیے ہمیں انتظار نہیں کرنا ہے کہ میرے پاس بہت بڑی کوٹھی ہو جائے، میرے پاس بہت بڑی کار ہو جائے، میرے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہو جائے، مجھ کو بہت بڑا پولیٹیکل پاور مل جائے. اس کو جو آدمی ویٹ کرے گا تو وہ کبھی شکر نہیں کر سکتا. یہی آلریڈی جو کچھ ملا ہوا ہے اسی پر شکر کرنا ہے. یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک. ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے جو خدا کو نہیں مانتا تھا، تو اس نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری بچی آ کر میری کرسی کے پاس کھڑی ہو گئی. غالباً اس کی گرینڈ ڈاٹر تھی وہ. تو جب کھڑی ہو گئی اور اس سے وہ بات کر رہا تھا، تو اچانک اس کے اندر یہ سوچ آئی کہ کیسے ایسا پاسبل ہوتا ہے کہ میں بول رہا ہوں اور میری بچی سن رہی ہے اس کو. تو کان کے میکینزم پر سوچنے لگا میں. کیا چیز ہے کان؟ کیا چیز ہے زبان؟ کیسے میں بولتا ہوں، کیسے بچی سنتی ہے اور کیسے مائنڈ اس کو سمجھتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ سوچتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ میں خدا کے بلیف کے پاس پہنچ رہا ہوں. خدا کو ماننے کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. تو جلدی سے مائنڈ کو جھٹک دیا اور سوچنا بند کر دیا. ہر لمحہ، ہر وقت، ہر مومنٹ آدمی جن تجربات میں جیتا ہے وہ تجربات اس کو خدا کی یاد دلاتے ہیں. لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ تجربات، وہ ایکسپیرئنس ہماری اپنی خواہش کے خلاف ہوتے ہیں تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. کیونکہ اس سائنٹسٹ نے یہ مان لیا تھا کہ خدا نہیں ہے. اب جب ایک چیز کچھ سامنے آئی جو کہہ رہی تھی کہ خدا ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اپنی اس چاہت کی وجہ سے، نہ کہ کسی ریزن کی وجہ سے، اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھی، صرف چاہت، اس نے انکار کر دیا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نماز میں جو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو سمپلی یہ کچھ ایک ورڈ نہیں ہے جس کو ریسائٹ کرنا کافی ہو. وہ ایک اسپرٹ کو انکلکیٹ کرنا ہے، اسپرٹ آف شکر، اسپرٹ آف اکنالجمنٹ. لیکن وہ لپ سروس کا کوئی معاملہ یہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کے سینے میں ایک اسٹارم آ جائے، یہ سوچ کر کے کہ کیسا بڑا خدا ہوگا وہ جس نے یونیورس کو بنایا، جس نے سولر سسٹم کو بنایا، جس نے اسٹار کو بنایا، جس نے پلینٹ کو بنایا، جس نے مجھ کو بنایا اور ایسے بیوٹیفل دنیا رہنے کے لیے دی. یہ سوچ کر کے آپ کے اندر ایک اسٹار جھاگ پڑے شکر کا، اور آپ جھک جائیں خدا کے آگے. یہ ہے الحمدللہ رب العالمین.
الحمدللہ رب العالمین کوئی کچھ ریسائٹ کرنے کا ایک کچھ ورڈ نہیں ہے، ایک سینٹینس نہیں ہے، ایک اسپرٹ کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ عام طور پر نماز کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین بعض صورتوں میں، اور اس کے بعد ایک کوئی سورہ پڑھی جاتی ہے۔ بعض رکعتوں میں اکیلے الحمدللہ پڑھا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر الحمدللہ کے ساتھ ایک اور کوئی سورہ یا چیپٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی چیپٹر جو سبھی نماز والوں کو یاد رہتی ہے وہ ہے سورہ العصر۔ یہ پڑھتے ہیں، اکثر لوگ پڑھتے ہیں اس کو نماز میں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس، LOSS۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ ٹائم از اے وٹنس دیٹ مین از ان لاس۔ اس پر ایک کمنٹیٹر ہے، ان کا نام ہے امام رازی، قرآن کے کمنٹیٹر۔ انہوں نے اس کی کمنٹری لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ گزرتا ہوا زمانہ کو خدا نے وٹنس بنایا، اس کس بات کا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ تو ان کا اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں آئس، برف کی مثال سے۔ کیونکہ برف کیا چیز ہے؟ برف از سم تھنگ ڈفرینٹ فرام آئرن اور اسٹون۔ لوہے کا ٹکڑا ہے، ویسے 50 برس تک پڑا رہے گا، وہ پتھر کا ٹکڑا ہے ویسے 1000 برس تک پڑا رہے گا وہ۔ لیکن آئس کیا ہے؟ وہ برابر پگھلتی رہتی ہے، پگھل کم ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کا یہ ورس جو ہے، یہ چیپٹر ہے، وہ بتا رہا ہے کہ انسان کی لائف جو ہے جسٹ لائک آئس ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پیدا ہونے کے بعد دن بدن کیا ہوتا ہے، ہماری عمر گھٹتی رہتی ہے، ختم ہوتے رہتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی پیدا ہوتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ پیدا ہوتے اگر آپ فرض کے 40 برس جینے والے ہیں تو ایک سال ختم ہوا تو 39 ہو گیا، اور ختم ہوا 38 ہو گیا، اور ختم ہوا 37 ہو گیا۔ گھٹتے 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 2 پر آیا، پھر 1 پر آیا، پھر ختم ہو گئے۔ تو کیا پیدا ہوتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا۔ اب کتنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ادھر میں پیدا ہوا، ادھر کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا، ہوتے ہوتے مر جاؤں گا میں۔ تو برفی کا معاملہ تو ہوا، جیسے پر پگھل کم ہو رہی ہے، ایسی میں یعنی ہر دن کم ہوتا چلا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ موت تک پہنچ جاتا ہوں میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسی ہی معاملہ انسان کا ہے، برف جیسا، کہ جس طرح سے برف، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سمجھا اس آیت کو بغداد کے ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، آئس۔ اس زمانے میں برف کی آئس فیکٹری نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک اور طریقہ تھا برف بنانے کا، اس سے برف بنا کر بیچتے تھے لوگ۔ تو وہ ایک آدمی بیچ رہا تھا برف، یعنی وہ گھوم گھوم کر کے، وہ کہتا تھا، پکارتا تھا، اے لوگو، ایک ایسے آدمی کی مدد کرو جس کا سامان ہر لمحہ پگھل کر ختم ہو رہا ہے۔ مطلب اگر تم خریدو گے نہیں
اور مجھے ایسی میرا برف جو ہے ایسے پڑا رہے گا تو کچھ دیر کے بعد سارا نکل کے بہہ چکا ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو ان کا کہ جب میں نے سنا اس آدمی کو یہ کہتے ہوئے کہ اے لوگوں، ایک ایسے انسان کی مدد کرو جس کا سرمایہ، جس کا کیپٹل ہر وقت کم ہو رہا ہے، ڈکریز ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی زندگی کا معاملہ ہے. زندگی کیا ہے؟ ہر لمحہ کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، حالانکہ ڈیتھ ڈے منانا چاہیے، کیونکہ ہر اگلا سال کیا ہوتا ہے وہ ڈیتھ کو یاد دلاتا ہے کہ میری عمر میں 1 سال اور کم ہو گیا. جب ہم برتھ ڈے مناتے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ برتھ ڈے کے دن ہماری عمر بڑھ رہی ہے. ہر سال جب ختم ہوا میرا، ہر سال جب پورا ہوتا ہے تو وہ ایک ریمائنڈر ہے کہ تمہاری زندگی جتنی تھی اس میں 1 سال اور کم ہوگا، 1 سال اور کم ہوگا. تو یہ معاملہ کاؤنٹ ڈاؤن کا معاملہ ہے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سورہ بتا رہی ہے کہ اے انسان، ہوشیار ہو جا، الرٹ ہو جا، اویل کر لے اپنے ٹائم کو. اویل نہ کرنا ہی گھاٹے میں جانا ہے. مطلب برف نہ بیچنا ہی برف کو ختم کرنا ہے. بیچ لو، یعنی برف کو استعمال کر لو تو مل گیا، اگر چھوڑے رہو تو ختم. تو لکھا ہے کہ زندگی ایسی ہی ہے بس، کہ گھاٹا تو اپنے آپ ہو رہا ہے، لاس تو اپنے آپ ہی ہو رہا ہے، لیکن اویل کرنا ہے تو وہ آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی. فیلئر تو اپنے آپ آ رہی ہے، اچیومنٹ جو ہے وہ کوشش کر کے آئے گا. کیسی عجیب بات ہے. اب یہ نماز میں پڑھا آدمی نے، اکثر نمازوں میں لوگ چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ سورہ عصر سب لوگ پڑھتے ہیں، بہت لوگ پڑھتے ہیں. اب بتائیے کہ یہ جو ہے کتنا ہلا دینے والی بات ہے. یہ ریمائنڈر جو ہے کتنا ہلا دینے والا ہے. جب آدمی یہ سورہ کو پڑھ کر نکلے باہر، نماز کے باہر، تو یعنی آج کل تو آپ دیکھیے کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیے گیٹ پر، نکلے گئے لوگ تو ہوا کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے نکلتے ہیں. کسی مسجد کے سامنے کھڑے ہو جائیے آپ. لیکن پرافٹ کے جو کمپینین تھے تو آتا ہے کتابوں میں کہ جب وہ نکلتے تھے تو ہر ایک چپ ہوتا تھا، سب اسپیچلیس ہوتا تھا، چپ چاپ سر جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے تھے. اب سوچیے کیوں ایسا ہے. آج مسجدوں سے جو باہر نکلتے ہیں لوگ تو خوب ہاں ہو کرتے ہوئے، ہنستے ہوئے، بولتے ہوئے نکلتے ہیں. وہ نکلتے تھے اسپیچلیس ہو کر کے. کیوں؟ یہ یاد کرتے تھے کہ ہمارا تو کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ہر دن ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اویل کر لو، اویل کر لو، اویل کر لو. کیا معلوم کل ہی موت آنے والی ہے. تو ان کے لیے نماز ریمائنڈر بن جاتی تھی. آج کل کیا ہے، نماز کو سمجھتے ہیں ریچول، ایک فارم ادا کر لیا بس بات ختم. ایسی نماز کے بارے میں وہی رسول اللہ کا قول ہے کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اس طرح کی باتیں پڑھتے ہوئے آدمی اور آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں رکوع اور سجود. رکوع کہتے ہیں آدمی سر جھکایا آدمی نے، اور سجدہ کہتے ہیں کہ سر کو زمین پر رکھ دیا. پہلے جھکا اور پھر یعنی جو کہتے ہیں باؤ کرنا، باؤ کیا، پھر زمین پر سر رکھ دیا. یہ کیا ہے؟ اسی اسپرٹ کا یہ ایک وہ ہے، ڈیمونسٹریشن ہے. رکوع اور سجدہ بھی
کوئی ریچول نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے. یعنی باؤ کرنا یا اپنا سر زمین پر رکھ دینا یہ کوئی ریچول کی بات نہیں ہے. وہ اسپرٹ جو جاگی آدمی کے اندر کہ بڑا تو خود صرف خدا ہے، میں تو چھوٹا ہوں، شکر تو خدا ہی کے لیے ہے، اسی کو ساری بڑائی ہے. میری زندگی اس وقت کامیاب ہوگی جب کہ خدا کی مجھے مدد ملے، اس کی ہیلپ ملے، نہیں تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. یہ سب احساسات جو جاگے آدمی کے اندر، تو وہ احساسات جو ہے مینیفیسٹ ہوئے اس طرح سے کہ آدمی سجدے میں گر پڑا، رکوع میں گر پڑا. اور پھر وہاں پر کیا کہتے ہیں، تو مثلا اس میں کئی دعائیں ہوتی ہیں. عام طور پر تو نماز میں کچھ ایک دعا ہے وہ یاد کر لیتے ہیں، لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن حدیثوں میں اور دعائیں آتی ہیں بہت سی. مثلا رکوع کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ نے جب رکوع میں گئے، رکوع کہتے ہیں گائستہ جھکنے کو، تو آپ کے زبان سے نکلا اللہم لک رکعت و بک آمنت، اللہم رکع لکی، اللہم رکع لک مخ بصری و سمعی و عظمی و مخی و عصبی. اے خدا میں جھک گیا تیرے آگے، میرا سر تیرے آگے جھک گیا، میری آنکھ تیرے آگے جھک گئی، میرا کان تیرے آگے جھک گیا، میرا پورا سب کچھ جھک گیا تیرے آگے. اسپرٹ جو ہے وہ بول رہی ہوتی تھی، وہ اسپرٹ. تو اللہ کو جب آپ نے بڑا مانا، اپنے کو چھوٹا مانا، تو کیا ہوا؟ سرنڈر کی اسپرٹ آئی، سبمیشن کی اسپرٹ آئی. تو یہ رکوع اور سجدہ جو ہے حقیقتاً سبمیشن اور سرنڈر کی اسپرٹ کا ڈیمونسٹریشن ہے، اسی کا مینیفیسٹیشن ہے. وہی چیز جو اندر ایک اسٹارم اٹھا تھا، وہی اسٹارم اس طرح رکوع اور سجدے کی صورت میں ڈھل گیا. یہ اسپرٹ والی نماز. اس طرح سے آپ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور عام طور پر نمازیں 2 یونٹ 4 یونٹ یا مغرب میں 3 یونٹ ہوتی ہیں. تو نمازوں ختم کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ آخر میں اپنا سر دائیں اور بائیں موڑ کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہر نماز کے بعد کہا جاتا ہے. پیس بی اپان یو، پیس اینڈ بلیسنگ بی اپان یو. یو سے کون مراد ہے؟ سارے دنیا کے لوگ، یعنی ایسٹ میں، ویسٹ میں، ساؤتھ میں، نارتھ میں، ہر طرف جو لوگ ہیں ان سب کے لیے. تو سر جب گھماتا ہے نماز پڑھنے والا ادھر اور ادھر، تو سارے وہ انسان جو گلوب پر ہیں، چاہے ایسٹ کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں، نارتھ کے ہوں، ساؤتھ کے ہوں، اسے کہہ رہا ہوتا ہے اے لوگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمہارے اوپر پیس ہو خدا کی، تمہارے بلیسنگ ہو خدا کی. اس کو ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ان کا نام تھا ابن اوینا. تو انہوں نے اس کو کہا یہ السلام علیکم کہنا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حل تدری ما السلام، حل تدری ما السلام، کیا تم جانتے ہو کہ السلام علیکم جب کہتا ہے نمازی تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ کہتا ہے کہ انت آمن منی، انت آمن منی. کیسی انوکھی بات ہے دیکھیے، انت آمن منی، انت آمن منی.
اے لوگو تم مجھ سے سیف ہو، اے لوگو تم مجھ سے سیف ہو. یعنی اب جو پیوریفائی ہو کر نکلا ہوں مسجد سے میں، اب جو میں خدا کی اسپرٹ لے کر نکلا ہوں مسجد سے میں، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں ماڈسٹ بن کر رہوں گا، دنیا میں خدا کو سرنڈر کر کے رہوں گا، دنیا میں سبمیشن کی اسپرٹ کے ساتھ رہوں گا. تو پھر کیا ہوگا؟ میری زبان سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میرے ہاتھ سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ المسلم من سلم الناس بلسانہ ویدہ. مسلم از ون بائی ہوز ہینڈس اینڈ ٹنگ اور پیپل آر سیف. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز جو ہے آدمی کو کیا بناتی ہے؟ پیسفل ممبر آف سوسائٹی، ہارملیس ممبر آف سوسائٹی. یعنی مسجد میں ٹرینڈ ہو کر کے، مسجد والی اسپرٹ کو اپنے اندر لے کر کے جب نکلتا ہے آدمی باہر سوسائٹی میں، تو وہ کیسا انسان ہونا چاہیے؟ اگر اس کی اسپرٹ آئی ہے اس کے اندر، ہارملیس پرسن بن جائے، ایک پیسفل بن جائے دوسروں کے لیے، ہر ایک کا ویل وشر بن جائے، ویل وشر، نو پرابلم پرسن بن جائے. اس کا بیہیویئر یعنی لوگوں کے لیے انسان فرینڈلی بیہیویئر بن جائے، انسان فرینڈلی بیہیویئر. تو نماز کو اگر آپ ادا کریں ایک 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 رسم کے طور پر، ریچول کے طور پر، ایک فارم کے طور پر، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نارنگی کا اندر کا پھینک دیں اور چھلکا کھا لیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب نماز کو پڑھیں اس کی اسپرٹ کے ساتھ، تو کیا کہ آپ نے نارنگی کا اندر بھی کھایا، تو اس سے آپ کو ملے گا کچھ نرسمنٹ. تو نماز کو جب پڑھا جائے، نماز کو جب ادا کیا جائے اس کی اسپرٹ کے ساتھ، تب یہ بات ہوتی ہے کہ آدمی جب باہر نکلتا ہے تو ایک نیا انسان ہوتا ہے، ایک نیا انسان، جس قرآن میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے. وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر سبمیشن ہوگا، اس کے اندر آنیسٹی ہوگی، اس کے اندر ماڈسٹی ہوگی، وہ سچ بولے گا، وہ لوگوں کا ویل وشر ہوگا، کسی کا پیسہ نہیں مارے گا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا. تو اگر آپ یہ چیزیں دیکھیں نمازی میں تو سمجھیے کہ اس نے اسپرٹ والی نماز پڑھی ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لیے کہ اس نے ایسی نماز پڑھی کہ فارم کو تو ادا کیا اس نے اور اسپرٹ وہاں غائب تھی. ویسے ہی جیسے کہ آدمی نے سنترے کا چھلکا تو کھا لیا اور اس کا اندر کا جو تھا وہ پھینک دیا. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جس کو سمجھنا چاہیے. اس بات کو سمجھے بغیر جو نماز ادا کی جائے گی وہ نماز خدا کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، نہ بندوں میں کوئی ویلیو ہوگی نہ خدا کے ہاں کوئی ویلیو ہوگی. اور اگر اسپرٹ کے ساتھ سچی نماز ادا کی جائے گی تبھی وہ بندوں کے نزدیک بھی اس کی ویلیو ہوگی اور خدا کے نزدیک بھی اس کی ویلیو ہوگی. وہی سچی نماز ہوگی.